صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے فعل ماضی قریب کے بارے میں۔ سب سے پہلے فعل ماضی کی تعریف سنیے۔ فعل ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ یعنی پہلے فعل ماضی مطلق بیان ہوا تھا، اس کے اندر یہ تو پتہ چلتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ میں کام ہوا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ لیکن ماضی قریب میں کچھ اشارہ ملتا ہے کہ اس کام کو ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، تھوڑا گزرا ہے، اسی لیے اس کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے اس کے بنانے کا طریقہ۔ تو سنیے، فعل ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بناتے ہیں۔ کس طرح؟ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ لے لیں اور اس کے آخر میں ہا است لگا دیں۔ تو جب ماضی مطلق کے آخر میں ہا است لگے گا، یہ مجموعہ ماضی قریب کہلائے گا۔ جیسے ہمارے پاس ماضی مطلق کا صیغہ خرد تھا، اس کے آخر میں ہم نے ہا است لگایا تو بن گیا خردہ است۔ تو یہ خردہ است ماضی قریب بن گئی ہے، اور ماضی قریب بننے کے بعد اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اس نے کھایا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اہم بات یہ یاد رکھیے کہ جب ماضی مطلق کا پہلا صیغہ ہم نے بنایا تھا خردن سے خرد، اس کی گردان کرنے کے لیے پہلے صیغے کے آخر میں ہم نے تمام صیغوں کی نشانیاں لگائی تھی تو پوری گردان بن گئی تھی۔ خرد کے آگے نشانیاں لگائیں تو پہلا صیغہ وہی خرد، اور پھر آگے خردند، خردی، خردید، خردم اور خردیم۔ لیکن اب ماضی قریب میں جب ہم نے گردان کرنی ہے تو پہلا صیغہ تو بن گیا خردہ است۔ اگلے صیغے بنانے کے لیے جو ہم نے نشانیاں لگانی ہیں، وہ نشانیاں است کے آگے نہیں لگانی، بلکہ وہ نشانیاں است کو ہٹا دینا ہے اور حمزہ جو باقی ہے اس کے آگے نشانیاں لگانی ہے۔ تو جب حمزہ کے آگے نشانیاں لگیں گی تو گردان اس طرح ہو جائے گی خردہ است، خردہ اند، خردہ ای، خردہ عید، خردہ ام، خردہ ایم۔ تو یہ اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ سین اور تا جو ہے یہ صرف پہلے صیغے میں رہے گا، اگلے صیغوں میں آ کر سین اور تا ہٹ کر حمزہ کے آگے نشانیاں لگیں گی۔ جب گردان مکمل ہو گئی تو پوری گردان کا ترجمہ یوں ہو جائے گا اس نے کھایا ہے، انہوں نے کھایا ہے، تو نے کھایا ہے، تم نے کھایا ہے، میں نے کھایا ہے، ہم نے کھایا ہے۔ یہ گردان ہے ماضی قریب، لیکن ماضی قریب کی 4 گردانوں میں یہ ماضی قریب مثبت معروف ہے۔ یعنی ایک تو اس کے اندر نفی کی بات نہیں ہے، دوسرا اس کے اندر ہا شد والے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہے مثبت معروف۔ اسی کو اگر مجہول کرنا ہو تو ہم ماضی مطلق مجہول کے آگے ہم نے ہا است لگانا ہے۔ ماضی مطلق مجہول تھی خردہ شد، تو خردہ شد کے آگے ہم ہا است لگائیں گے تو ماضی قریب مجہول بن جائے گی۔ کیسے؟ خردہ شد یہ تھی ماضی مطلق مجہول، اور اس کے آگے ہا است لگا تو خردہ شدہ است، یہ بن گئی ماضی قریب مجہول۔ تو اب ماضی قریب مجہول کی پوری گردان کرنے کے لیے آخر میں جو است آ رہا ہے سین اور تا ہٹا کر نشانیاں اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا خردہ شدہ است، خردہ شدہ اند، خردہ شدہ ای، خردہ شدہ عید، خردہ شدہ ام، خردہ شدہ ایم۔ ترجمہ ہوگا وہ کھایا گیا ہے، وہ کھائے گئے ہیں، تو کھایا گیا ہے، تم کھائے گئے ہو، میں کھایا گیا ہوں، ہم کھائے گئے ہیں۔ مجہول یہ 2 گردانیں آپ کے پاس آ گئیں، ماضی قریب مثبت معروف اور مثبت مجہول۔ اب ان کی منفی کریں گے تو وہ منفی معروف اور منفی مجہول ہو جائے گی۔ کیسے؟ ماضی قریب مثبت معروف کے شروع میں نون لگا دینے سے
وہ ماضی قریب منفی معروف بن جائے گی۔ ماضی قریب مثبت معروف تھی خوردہ است، اس کے شروع میں نون لگا، نہ خوردہ است، تو یہ ماضی قریب منفی معروف ہو گئے، گردان ہوگی نہ خوردہ است، نہ خوردہ اند، نہ خوردہ ای، نہ خوردہ عید، نہ خوردہ ام، نہ خوردہ ایم۔ اسی طرح ماضی قریب مجہول کو اگر آپ نے منفی کرنا ہے تو اس کے شروع میں نون لگا دیں۔ ماضی قریب مجہول تھی خوردہ شدہ است، اس کے شروع میں نون لگا دیں تو یہ بن جائے گی نہ خوردہ شدہ است، پوری گردانی ہوگی، نہ خوردہ شدہ است، نہ خوردہ شدہ اند، نہ خوردہ شدہ ای، نہ خوردہ شدہ عید، نہ خوردہ شدہ ام، نہ خوردہ شدہ ایم۔ تو اس طرح ماضی قریب کی 4 گردانیں مکمل ہوتی ہیں۔ ان گردانوں کے بعد اب مصدروں میں کچھ اضافہ کیجئے۔ 6 مصدر آج پھر دیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مضارع بھی یاد کریں۔ تو سنیے مصدر: چشیدن چکھنا، چشد مضارع، خفتن سونا، خسپد مضارع، رسیدن پہنچنا، رسد مضارع، شناختن پہچاننا، شناسد مضارع، فرستادن بھیجنا، فرستد مضارع، گریختن بھاگنا، گریزد مضارع۔ مشق کے طور پر آپ کو حسب معمول کچھ فارسی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان کا صیغہ بھی ڈھونڈیں اور ان کا ترجمہ بھی کریں۔ سنیے: گریختہ اند، فرستادہ شدہ عید، نہ خفتہ ام، چشیدہ ایم، پرسیدہ ای، نہ شناختہ شد، آراستہ ام، پسندیدہ ای، بخشیدہ شدہ اند، نہ دادہ ایم، گفتہ عید، شنیدہ است۔ اب کچھ اردو الفاظ ہیں اور یہ آپ کی بساط میں موجود ہیں، ان الفاظ کی فارسی بنانا جو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ پہلا ہے تم نے پہچانا ہے، اس کی آپ نے فارسی بنانی ہے صیغے کے مطابق۔ اگلے الفاظ بھی سنیے: میں نے نہیں بھیجا، اس نے چکھا ہے، ہم نے تعریف کی ہے، انہوں نے سنا، تو نے نہیں دیا ہے، وہ پہچانے گئے ہیں، میں سویا ہوں، تم دیے گئے ہو، وہ پہنچا ہے، ہم بھیجے گئے۔ یہاں تک ماضی قریب کا بیان مکمل ہوا۔ ماضی قریب کی تعریف یاد کریں، بنانے کا طریقہ یاد کریں۔ 4 قسم کی گردانیں: ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف اور ماضی قریب منفی مجہول یاد کریں۔ جو مصادر آپ نے پہلے سے یاد کر رکھے ہیں ان مصادر سے بھی ماضی قریب کی گردانیں کریں۔ مزید 6 مصادر آپ کو دیے گئے، ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ فارسی الفاظ کی اردو بنانی ہے اور اردو الفاظ کی فارسی بنانی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ماضی بعید کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔